الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ 22ویں پارے کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، اور یہ ساری یہاں پہ عمومی طور پہ مسلمان عورتوں سے بھی مخاطب ہے کہ جو اللہ رسول کی اور نیک اعمال کریں، اللہ رسول کی تابع داری کریں گی اور آگے ان کی جھک جائیں گے، جو اعمال صالحہ کریں گے ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایون یہاں پہ امہات المومنین کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نرمی سے بات نہ کریں، کہ کسی کے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے۔ یعنی یہ عورت کے لیے ایک فریم ورک بتایا جا رہا ہے کہ جو عورت ہے غیر محرم سے سختی سے بات کرے، شدت سے بات کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اسی انداز سے بات کر رہی ہو کہ اگلے کے دل میں اس کے والے سے کوئی ایسی منفی جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ اخلاق، مسلمان عورت کا اخلاق یہ نہیں ہے کہ غیر کے لیے جناب بچ جائے، بلکہ وہ سختی ہے، شدت ہے۔ اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ قرآن میں کیا گائیڈ کر رہا ہے اور اس وقت ہمارا معاشرہ کس ڈگر پہ جا چکا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ تم ایسے جاہل عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی گڑی رہو۔ جیسے چیز کو گاڑ دیتے ہیں پکی ہو جاتی ہے، تو عورت کا اور جاہلیت اولیٰ کی طرح، یعنی زمانہ جاہلیت کی طرح باہر بازاروں میں یا باہر نہ نکلا کرو۔ یعنی جس طرح کہ آج عورت کا بہت زیادہ خروج ہو چکا ہے باہر معاشرے میں، جس کی وجہ سے بڑی قباحتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ اور فرمایا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، تمہارا کام کیا ہے؟ نماز کو قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ رسول کی تابع داری کرتے رہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اہل بیت کو پاک کر دیا ہر قسم کی ناپاکیوں سے، اور ان کو پاکیزہ رتبہ دے دی۔ یعنی یہ بہت اعلیٰ جو ہے نا ایک درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کو عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر مسلمان عورتوں کی کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں۔ مومنات ہیں اور وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والی ہیں، اللہ کے سامنے کھڑی رہنے والی ہیں، صدقہ کرنے والی ہیں، صبر کرنے والی ہیں اور روزے رکھنے والی ہیں، اور اپنی یعنی یہ مسلمان مردوں کی بھی عورتوں کی بھی یہ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مرد اور عورت، اور اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والی۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کی کوالٹیز بیان کی، اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر کا ہم نے بہت بڑا جو ہے نا ایک ذریعہ بنا دیا۔ یعنی یہ جو کوالٹیز ہیں نا، یہ اللہ کے ہاں سے اجر کا ذریعہ بنیں گی۔ اور ایمان والے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ رسول کی طرف سے کوئی فاصلہ آ جائے تو ان کے دلوں میں کوئی ایسی بات پیدا ہو، بلکہ انہیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کی جو ہے نا تابع داری کریں۔ پھر ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ صبح شام اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اور اللہ کے اپنے نبی علیہ السلام کی بہت بڑی صفت بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا بھیجا ہے، اور سراج و منیر ہیں آپ چمکتے ہوئے، یعنی سورج اور چاند ہیں، یہاں پہ چاند کا ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مومنین کو آپ خوشخبری سنا دی کہ ان پر اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ کافروں اور منافقوں کی بات نہ جو ہے نا وہ مانا کریں۔ اور اسی طرح آگے پھر اور آیات ہیں جس میں طلاق کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، اور سوشل جو لائف ہے گھروں کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے، کن کن گھروں سے آپ کھا سکتے ہیں، اس حوالے سے ذکر ہے۔ اور پھر پردے کا حکم ہے کہ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ آپ پردہ کریں، اپنے سینوں کو اپنے چھپا، ان کے اوپر اوڑھنیاں ڈالیں، چادریں ڈالیں۔ یعنی عورت کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے ذریعے سے پوری امت کی عورتوں کو یہ جو ہے نا یہ حکم دے رہے ہیں۔ یہ بہت اہم حکم ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے بیسیکلی ہمارے لیے ہیں، تو اگر معاشرہ ان کو فالو کرے گا تو اس میں خیر ہی خیریں ہیں۔ اور آج جو بے پردگی ہے جس کی وجہ سے جتنے نقصانات ہو رہے ہیں وہ ہر ایک کے سامنے ہیں، اس لیے اس سورۃ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح حکم عطا فرما دیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے تو ان کو چہروں کو آگ کے اندر گھسیٹا جائے گا، اور وہ کہیں گے کاش ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری کر کے آتے، ہم نے دنیا میں اپنے بڑوں کی اور لیڈروں کی بات مانی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، آپ ان کو ڈبل عذاب دیں۔
اور میں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی مان والوں کی طرح ایمان والوں کو کم ہو رہا ہے، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ اور میں کہ ایمان و اللہ سے ڈرو، اچھی بات کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا، اور جو اللہ رسول کی تابع داری کرے گا اس کو بہت عظیم و شان اور اعلیٰ کامیابی ملے گی۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان پہ پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس کو اٹھانے کا ذمہ لیا، اور یہ انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا جو ہے نا وہ چلا ہے، جنہوں نے چلا ہے اور ظالم ہے جس نے یہ وہ لے لیا۔ پھر آگے سورہ سبا کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ شروع میں فرماتے ہیں کہ تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا بنانے والا ہے، جو زمین سے نکل رہا ہے، جو زمین میں جا رہا ہے، اللہ کے پاس علم ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں یہ نہیں آئے گی قیامت، یہ بہت بڑا اس دور میں یہ ایک ان کو کنفیوژن تھا، آج بھی ہے کہ کیسے ہوگا، مر جائیں گے، ریزہ ردہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا، پھر ہم زندہ ہو گئے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کو کہیں مجھے اپنے رب کی قسم یہ ضرور ہوگا، وہ اللہ ذرے ذرے کو جانتا ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز سے واقف ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو وہ اپنا فضل عطا فرمایا کہ ان کے ساتھ پرندے جو ہیں وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی پرندے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، پہاڑ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوہا ان کو جو ہے نا ایک معجزہ دیا، لوہے کو وہ ایسے مول لیتے تھے، ویسے تو لوہا گرم کریں پھر میلٹنگ کر کے پھر اس کو مولڈ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک کوالٹی بتائیں کہ ہم نے انہیں یہ دے دیا، اور فرمایا کہ آپ اچھے عمل کریں اور اپنا ساتھ کام بھی کیا کریں، ہم آپ کو جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، ہم نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا اور ان کے لیے جنوں کو مسخر کر دیا، ساری مخلوق ان کی تابع داری کرتی تھی۔ تو یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف کوالٹیز بیان فرمائی ہیں اس سورہ سبا کے اندر۔ پھر فرمایا آگے کہ تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ مال اور اولاد نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میرا بڑا مال ہے، میری بڑے تیاں پتر نے، میری بڑی ٹور ہے، میرا بڑا ٹیک ہے، تو یہ گویا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو عمل قریب کرنے والی چیز ہے وہ تمہارا مال اور اولاد نہیں ہے۔ یہ سینس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا ساری انرجی اسی مال اور اولاد پہ نہ لگا دینا، بلکہ تمہیں ہمارے نزدیک کر سکتی ہے چیز آمنا و عامل صالحا، تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال صالحہ جو ہے ہمارے قریب کر سکتے ہیں۔ اور ہاں جو لوگ ان چیزوں کو یہ سارا کچھ سمجھنے لگ پڑیں گے ان کے لیے بڑا سخت جو ہے نا معاملہ ہے، اور جو اعمال اور ایمان اور اعمال صالح والے ان کے لیے ہم نے بڑی اعلیٰ قسم کے درجات تیار کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کی ذات ہے جس کو جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ بندے کو راضی ہونا چاہیے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے معیشت کو، رزق کو لوگوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ انہیں کہیں کہ میں تمہیں ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں، وہ اس کا کوئی دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے جو ساتھی ہیں یہ جو تمہیں باتیں بتاتے ہیں یہ یعنی وہ مجنون نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور یہ تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر آگے سورہ فاتر ہے، اس میں بھی شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ جس کو اللہ رحمتیں دینا چاہے کوئی اس کو رحمتیں نہیں روک نہیں سکتا، اگر اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہے تو وہ جو ہے وہ اس کو راحت نہیں کوئی دے سکتا ہے۔ انسانوں اللہ کا ذکر کرو، اس کی نعمتیں تمہارے اوپر بہت ہیں، کوئی بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے تو وہ۔ اور پھر فرمایا کہ اے ساری دنیا کے انسانوں اللہ کا وعدہ حق ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان تمہیں کہیں دھوکے میں ڈال دے۔ کیا دھوکہ ڈال دیتا ہے؟ اللہ جی غفور الرحیم ہے، جو مرضی کر دے رہے وہ اللہ معاف کرنا ہے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو شیطان بندوں کو دیتا ہے۔ اور پھر واضح طور پہ فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھ لو۔ آج ہم اور لوگوں کی دشمنیاں سمجھتے ہیں، لیکن جو حقیقی دشمنی ہے اس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں۔ جو حقیقی دشمن ہے وہ شیطان ہے، باقی جتنے دشمن ہیں وہ شیطان نہیں، وہ دشمنیاں پیدا کی ہوتی ہیں۔ اس لیے اصل دشمن فرمایا کہ تمہارا وہ ہے، وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں اہل دوزخ میں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ
فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ ان پہ یعنی حسرت کرتے تھے نا، آپ کو غم ہوتا تھا، درد ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنی خوبصورت انداز سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی ہدایت ہم دیں گے، آپ نہ پریشان ہو، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ حسرتیں نہ برا کریں، ایسے کام نہ پڑا ویکھ کے کسی نے کام پر ہے دا کیا بن سی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ عزت کا طلبگار ہے، عزت ساری ہمارے پاس ہے، اور ہماری طرف آئے، ہمارے رجوع کرے، اور پھر ساری دنیا کے انسانوں تم سارے کے سارے فقیر ہو، اور ایک اللہ کی ذات جو ہے وہ غنی ہے، وہ بڑی قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو سب کو ختم کر کے نئی مخلوق لے آئے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ اور فرمایا کہ جو اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے کسی سے دیا نہیں چاڑتا، گویا وہ اپنے لیے اپنے آپ فائدے کے لیے اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے۔ ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسہ، تو اگر کوئی اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اعمال پہ لے آتا ہے، اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالتا ہے اللہ کے لیے، دین کے لیے، تو وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اللہ نو ادا کوئی نہیں، اللہ تے دین نہ چڑھے۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہوتے، دن اور رات برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، تو ایسے ہی ہدایت والا اور بے ہدایتہ بندہ برابر نہیں ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ ان کو ڈراتے رہیں، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ پھر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی بار بار ہر 2-4 صفوں کے بعد اللہ اپنی قدرتوں کی طرف کہ میرے بندوں، میرے کائنات کی، اور وہ نشانیاں بتا رہی ہیں جو ہر بندہ دیکھتا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب والا، وہ ساری نشانیاں ڈیلی دیکھتا ہے۔ تو اے میرے بندوں دیکھو، میں نے تمہارے لیے آسمانوں سے پانی نازل کیا، کس طرح زمین مختلف قسم کی ہے، اور اس میں مختلف قسم کے جو ہے نا پھل اور سبزیاں اور یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے نکل رہی ہیں۔ اور پہاڑ دیکھو، کہیں پہ سرخ پہاڑ ہیں، کہیں پہ کالے پہاڑ ہیں، کہیں پہ خشک پہاڑ ہیں، کہیں پہ سرسبز پہاڑ ہیں، یہ ساری میری مختلف نشانیاں ہیں۔ اور کتنے انسان ہیں دنیا کے اندر، اور مخلوق ہے اور جانور ہیں، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، درختوں کے پتے تک ایک پتا دوسرے سے نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو کتاب اللہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو میں نے دیا ان کو، اس کو اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بار بار آتا ہے، دن اور رات، ظاہری اور خفیہ طور پہ میری راہوں میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جو تجارت نقصان والی نہیں ہے، یعنی یہ جو اعمال ہے یہ نقصان والے نہیں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آخری آیت سورہ فاطر کی کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دیں تو اس زمین پہ ایک بندہ بھی نہ بچے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ ایک خاص وقت تک ہر ایک کو موقع دیتی ہے۔ پھر سورہ یاسین ہے، بہت فضیلت والی صورت ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، بلکہ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ 2 صورتیں ہر مسلمان کے دل میں ہوں، ایمان والے کے دل میں ہوں، سورہ یاسین اور سورہ ملک۔ جو ایک دفعہ پڑھتا ہے 10 قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی جو آیات ہیں، ایسے ہی جیسے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو سامنے بٹھائے ہوئے ہیں، اور فرمایا مجھے قسم ہے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ہم نے آپ کو بھیجا پہ ان کی باتوں پہ نہ غور کیا کریں جو یہ کہتے ہیں جیسے سارا کچھ اپنے کڑوں بنا دے ہو، تو یہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، یہ گمراہی ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ قرآن کا دل ہے، اور اس کو سورت کو قرآن کا دل کہا گیا، اس میں اسے ایک اللہ تعالیٰ نے قصہ بتایا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ قصہ۔ فرمایا کہ آپ بتائیں ان کو کہ ایک بستی کا قصہ، ہم نے 2 بندے بھیجے جا کے ان کو تبلیغ کریں، پھر تیسرا بھیجا تو ان لوگوں نے، بستی والوں نے بڑی فضول باتیں شروع کی، ما انتم الا بشر مثلنا، ہماری جیسے تم لوگ ہو، اور کوئی اللہ نے چیز نازل نہیں کی۔ تو کہا نہیں ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور انہوں نے فضول باتیں شروع کی۔ تو بستی کے شروع میں ایک ڈیرا تھا، حبیب نجار اس کا نام کتابوں میں لکھا ہے، ترخان تھا۔ تو اس نے بات سنی تھی پہلے ان کی، اور وہ جب اس نے سنا کہ میرے گاؤں کے لوگ جو ہیں، بستی کے لوگ ان کو تنگ کر رہے ہیں، جو اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، تو وہ دوڑتا ہوا آیا کہ میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو سمجھاؤں۔ تو اب جب وہ اللہ کی شان دوڑتا ہوا، اللہ کو اس کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَرَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ، اے میری قوم تم ان کی بات مان لو جو تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں، اور
ہے بھی ہدایت یافتہ، اور مجھے کیا ہو گیا میں اس اللہ کی بات نہ مانوں جس کی طرف میں نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو اب وہ جو لوگ تھے ان کا یہ تو اوپرے نے ساڈا ہو گیا، ساڈی بلی سانوں میں انہوں نے کہیں پھڑو، اس کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ مار ہی دیا۔ اب جو ہی اس کی روح نکلی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیل ادخلوا الجنہ، اے میرا بندہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہاں پہ اکرام دیکھا، اپنا سارا عزت دیکھی کہ مجھے چند قدم اٹھانے پہ اللہ والوں کی اور اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں کی سپورٹ کرنے پہ مجھے اللہ نے اتنا اجر دیا، تو کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کاش میری قوم جانتی کہ میرا رب نے میرا کتنا اکرام کیا ہے، کہ مجھے کتنی عزت دی ہے۔ پھر فرمایا ہم نے اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجا، ایک فرشتہ ہے، چیخ ماری ساری بستی تباہ کر دی گئی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔